جو صاحب کیوں بار بار اسلام آباد سیل کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ چلنے دیں جی، آرام سے سسٹم معاملات چلنے دیں. حکومت شکوہ کرتی ہے، آئے روز آپ لوگ اسلام آباد سیل کرنے کی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. جہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اجازت دی گئی یا جتھا کوئی لے کر آ جاتے ہیں، تو میرا خیال میں کاش یہ وہ ساری چیزیں وہ بھی ریمائنڈ کرتے کہ جب یہ خود آئے، جب انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، جب یہ خود آ کر ڈی چوک میں بیٹھے رہے، جب آ کے انہوں نے خود ادھر توڑ پھوڑ کی، جب آ کے خود انہوں نے احتجاج کیے، تو ساری چیزیں یہ خود کرتے رہے. خود کو یہ کہیں کہ یہ سیاسی پارٹی ہیں، اور دوسری پارٹی اگر یہ کہے کہ آپ نے ڈاکہ کیوں ڈالا، فارم 47 کے مطابق آپ کو بنایا گیا، تو یہ کہہ دیں کہ یہ جتے ہیں، تو یہ بڑی غلط بات ہے. نمبر 3 بات یہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 17 ہے اس کے مطابق چلے ابھی جو قانون بنا ہے اس کا اطلاق تو ان پہ بھی ہوگا، سیاسی باتوں پہ، مذہبی باتوں پہ، سب پہ ہوگا نا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو آئین کا آرٹیکل 17 ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے، آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جگہ جو ہے اسلام آباد کے اندر اگر F9 پارک ہے تو وہ پابندی والی جگہ ہے. ریڈ زون کے علاوہ کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ آپ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. مجھے دکھا دیں کہ کسی آئین کے اندر لکھا ہو کہ اس جگہ کے اوپر آپ احتجاج نہیں کر سکتے. وجہ صرف یہ ہے کہ دنیا بھر میں ویسے اس طرح کے قوانین ہیں. یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہوتا ہے، دنیا بھر سے پروٹیسٹر آتے ہیں، جگہ وہاں پہ مختص کی ہوئی ہے، وہیں جا کے احتجاج ہوگا. لندن میں بھی یہی صورتحال ہے. ہمارے یہاں معاملہ بھی تو بے ہنگم ہے، جس کا جہاں دل کرتا ہے آگے پروٹیسٹ کر لیتا ہے. میری گزارش سن لیں، کیونکہ اس وقت جتنی لاقانونیت ہے ملک کے اندر، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ججز کے ساتھ ہو رہا ہے، ویڈیو کیمرے لگائے جا رہے ہیں، جو کچھ آج ہماری مائیں بہنیں خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسی ساری صورتحال کے اندر کوئی اگر آئینی ترمیم لے کر آتا ہے یا کوئی اس موقع کے اوپر بل لے کر آتا ہے تو صرف اور صرف یہ معاملہ ہے جو آج صورتحال کی گئی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. جو ایک بندہ گناہ کرتا ہے، ایک چوری کرتا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے پھر آپ کو 100 چوریاں کرنی پڑتی ہیں. 8 کو جو ڈاکہ ڈالا گیا اس کے بعد آپ کو سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اور اسی وجہ سے یہ صرف ہمیں روکنے کے لیے یہ بل آتے رہتے ہیں، بل پھر چیلنج ہوتے ہیں، پھر بل ختم بھی ہو جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے صرف ہمیں دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے احتجاج بھی کرنے ہیں، جلسے بھی کرنے ہیں، ریلیاں بھی نکالنے ہیں، کیونکہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے نکلے ہوئے. ہم تو جھنڈا حق کا بلند کر کے نکلے ہوئے اور ہمیں اسے کوئی نہیں روک سکتا. 3 سال کیا ہے؟ 3 سال اگر آپ نے ایک بل بنایا ہے اس کے مطابق 3 سال وہ تو ویسے ہی بیلیبل ہے. 3 سال 10 سال 3 سال دوسری دفعہ 10 سال ہے. 10 سال بھی سب کو پتا ہے کہ کیا یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں، دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے ہیں، یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ بغاوت کے مقدمات بنائے گئے ہیں، جھوٹے مقدمات 302 کے یعنی کہ آپ نے بندے کو مار دیا ہے وہ بنائے گئے ہیں، تو وہ بھی آپ نے بنائے تو سب کو پتا ہے. اسی وجہ سے وہ کیسز جو ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اتنے کیسز پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ ہیں، لیڈرشپ پہ ہیں، تو یہ سزائیں حلوہ لگ رہی ہیں آپ کو، کوئی مشکل نہیں ہے. قادر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بڑی مشکل ہے یہ 3 سے 5 سال 3 سے 10 سال جو سزائیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے، سزائیں کچھ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ کیا ہے اس پورے معاملے کو، جمہوری پارٹی ہے. احتجاج کا، پروٹیسٹ کا رائٹ سے روکنا کیسے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی سے دیکھتی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ آئین کے آرٹیکل 15 اور 16 کو دیکھیں تو یقیناً ہر پارٹی کو جلسے، جلوس، ریلی کا اختیار ہے. احتجاج کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جلاؤ گراؤ کرو. احتجاج کا مطلب یہ تو نہیں ہے، یقیناً میں کہتا ہوں کہ لیکن پھر یہ بھی ایک چیز ہے، آئین کا آرٹیکل 15 اور 16 جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے، یہاں اسپیسیفکلی اسلام آباد کے لیے اس کو مختص کیا ہے کیونکہ یہاں ایک پاکستان کا کیپٹل ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا جب چائنا کا صدر آ رہا تھا اور ان کا دھرنا چل رہا تھا، اور ابھی چائنا کا پریزیڈنٹ غالباً 11 سال بعد آ رہا ہے. تو اسی طرح جو چودھری صاحب نے جو بات بتائی ہے کہ دنیا بھر سے جو انویسٹر آتا ہے یا کوئی اور اس طرح ڈیلیگیشن آتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار میں ہوٹل میں یرغمال ہوں، تو وہ تو سوچے گا ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کہ اس ملک میں نے انویسٹمنٹ کرنا ہے جہاں میں کسی وقت بھی یرغمال، اور وہ بھی کیپٹل میں، مطلب کوئی اور شہر کی بات نہیں، کیپٹل میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں تحریک انصاف کو یہ ساری چیزوں کو تھوڑا نظر ثانی کرنا چاہیے. آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے جس طرح وفاقی حکومت نے کیا ہے، صوبائی حکومتیں اپنے صوبوں میں بھی اس طرح کے قوانین لا سکتی ہیں تاکہ احتجاج کو روکا جائے. اگر پنجاب میں، لاہور میں ہوگا، کراچی میں ہوگا، باقی صوبوں میں ہوگا تو صوبائی حکومتیں بھی ایسی معاملات کر سکتی ہیں. میں بالکل حمایت نہیں، بالکل دیکھیں، بالکل میں حمایت نہیں کروں. دیکھیں سوال یہ ہے، آپ اسلام آباد کے رہنے والے لوگوں سے پوچھیں، ہم نے وہاں دن گزارے ہیں، کتنا مشکل ہوتا. یہ والا راستہ بند ہے سرینا والا، وہ جا کے ڈی چوک سے وہ بھی بند ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دنیا بھر سے جو ڈیلیگیشن آتے ہیں، جو آپ کے جو قومی املاک ہیں، یا دنیا بھر میں جائیں تو لوگ وائٹ ہاؤس کے باہر جاتے ہیں، لندن میں جا کے تصاویر بناتے ہیں. ہم جب بھی جائیں ڈی چوک پر وہاں کنٹینر رکھ کے پورا راستہ جو ہے وہ بند کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم تو سمجھ رہے تھے بڑا مشکل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے